بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع وضو گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس سلسلہ میں یہ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ خطائیں مٹا دے، اور صرف خطائیں نہیں بلکہ فرمایا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور درجات بھی بلند کرے، کہ وہ عمل جو اگر تم کر لو تو اللہ رب العزت خطائیں بھی مٹائے گا اور درجات میں بھی بلندی لے کر آئے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب کیوں نہیں بتائے وہ کون سا عمل ہے؟ اب جو اعمال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ان میں سے جو ہمارے موضوع کے مطابق فرمایا قال اسباغ الوضوء علی المقارہ، وضو پورا کرنا مشقتوں کے وقت، یعنی کہ اس وقت کہ جب تجھے پتا ہو کہ اب ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، اس وقت وضو کو پورا کرنا، فرمایا یہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، درجات میں بھی بلندی پیدا کرتا ہے۔ یا بیمار ہو، بیماری کے وقت وضو پورا کرنا، یعنی مشقتوں کے وقت وضو کو پورا کرنا۔ اور اس سلسلہ میں یہ بخاری مسلم شریف کے حدیث مبارکہ مزید ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمارے موضوع کو نکھارتی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان من تودع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفارها، فرمایا وہ بندہ جو وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، خوبصورت طریقے سے اچھے طریقے سے وضو کرے، فرمایا کہ اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو اس کے ناخنوں کے نیچے ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھے طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر حدیث مبارکہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس کا مفہوم میں چلے بیان کرتا جاتا ہوں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن یا مسلمان وضو کرتا ہے نا اچھے طریقے سے، تو جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، پاؤں کو دھوتا ہے پاؤں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس قدر پاک صاف ہو جاتا ہے حتیٰ کہ گناہوں سے پاک صاف نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھے طریقے سے وضو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے گا وضو ہمیشہ کرے گا وہ جس نے نماز پڑھنی ہے۔ وہ ایک بزرگ تھا، ان کے پاس ایک بندہ چلا گیا، کہنے لگا حضور میں آپ کی بیعت تو کر لوں گا مگر میری ایک شرط ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ وہ بزرگ مسکرائے، کہنے لگے بیٹا اچھا ایسے کرنا کہ جب نماز کا وقت ہو جانا وضو کر لینا اور مسجد میں ایک کنارے پہ بیٹھ جانا، ایک کونے میں لگ کے بیٹھ جانا۔ اس نے کہا یہ تو مشکل ہی نہیں ہے کام۔ اچھا اب وہ نماز کا وقت ہے، وضو کیا، ایک کنارے بیٹھ گیا، دوسری نماز کے وقت بھی بیٹھ گیا، تو تیسری نماز کے وقت دل میں خیال آیا، کہنے لگا یہ میں کس قدر بدبخت ہوں کہ لوگ اتنی دور سے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور میں ادھر مسجد میں رہ کر وضو کر کے ویسے ہی بیٹھا تو نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس نے کہا کیوں نہ میں نماز پڑھ دوں، تو وہ نمازی بن گیا۔ لہٰذا وضو ہمیشہ وہ بندہ کرے گا جو نماز پڑھتا ہے، جس نے نماز نہیں پڑھنی اس نے وضو کیا کرنا ہے۔ اور وضو ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جب وضو کر لینا پھر کہتا چلے یار اب مشکل سے وضو تو کیا ہے، نماز بھی پڑھ دے۔ اللہ ہمیں نماز کا بھی پابند بنائے اور اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے کامل وضو کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔